السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ وحزبہ واتباعہ وعلى كل من والاه. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولذکر اللہ اکبر. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، ہر جز و کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ. ہر جز و کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ. آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پروردگار عالم کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائی. میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. کتاب مقدس قرآن عظیم میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. قسم ہے خدا کی ذات کی، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. اس دنیا میں بڑا اور چھوٹا کے چکر میں لوگ پڑے رہتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں جو بڑا ہے وہی ہے جس کے نام کا اعلان، جس کی بڑائی کا چرچا مسجد کے مینار سے پانچوں وقت ہوتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ آواز ہے جو دنیا کے کونے کونے میں ٹائملی پرماننٹلی سنائی دیتی ہے. بڑائی اسی کے لیے ہے، بڑا وہی ہے. ہاں، جو اس سے اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے وہ بھی اپنوں میں بڑا ہو جاتا ہے. وہ بڑا، اس کا ذکر بڑا، اور اس کا ذکر کرنے والوں کا جو اجر ہے وہ بھی بہت بڑا ہے. ذکر کرنے والوں کا اجر کیا ہے؟ جنت. اور جنت کیا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر ببال. جنت وہ چیز ہے جس کو نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی دل میں اس کا خیال آ سکتا. اتنی بڑی نعمت کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے جو سب سے بڑا کام کرے. سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کی ذات اور اللہ کا ذکر. تو اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ اس تک کسی کی رسائی نہیں. ہاں، اللہ کی ذات سے نسبت کے لیے اللہ کا ذکر ہمارے اور آپ کے لیے کافی ہے. اس کے ذکر کی رسی مضبوطی سے تھامنے والوں کے لیے دنیا میں کامیابی ہے اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے. اللہ کے ذکر کی عظمت کو سمجھنے کے لیے آپ ایک حدیث پاک سماعت کریں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مثل الذی یذکر اللہ والذی لا یذکر اللہ کمثل الحی والمیت. جو آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو آدمی اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، دونوں کی مثال مردے اور زندے کی. اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ ہے، اللہ کا ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے. جو فرق زندہ اور مردہ میں ہم اور آپ محسوس کرتے ہیں، یہی فرق اس بندے کے درمیان ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا. اللہ کے ذکر کی عظمت کو سماعت کرنے کے لیے آپ
ایک حدیث پاک سنیں جو کئی کتابوں میں درج ہے. بروقت میں آپ کو جامع ترمذی جو صحیح ستہ میں تیسرے نمبر پر آتی ہے اس کے حوالے سے ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جن کو زمین میں گشت کرنے کے لیے متعین کیا گیا ہے. ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو زمین میں گشت کرتے ہیں. گشت پولیس جانتے ہیں نا ہم لوگ، جن کی ڈیوٹی نائٹ میں لگتی ہے. جگہ جگہ وہ بائک سے بڑی بڑی گاڑیوں سے سیفٹی کے ساتھ گلی گلی میں گھومتے ہیں تاکہ کرمنل لوگ کنٹرول میں رہیں. اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں گشت کرتے ہیں، گلی گلی میں، الطرقات، راستوں میں، گلی کوچوں میں، یلتمسون مجالس الذکر، جو ذکر کی مجلسوں کو تلاشتے ہیں. یہ پولیس مجرموں کو تلاشتی ہے لیکن وہ اللہ کے فرشتے ذکر کی محفلوں کو تلاشتے ہیں. کس بلڈنگ میں اللہ کا ذکر ہونے والا ہے، کس گھر کے اندر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، کس مجلس میں ہے، کس مسجد میں ہے، کس گراؤنڈ میں ہے، جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے اللہ کے فرشتے سے گروپ بنا کر کے یلتمسون مجالس الذکر، ذکر کی محفلوں میں ان کو تلاشتے ہیں. تو جب وہ کسی مجلس کو پا جاتے ہیں نادوا، تو وہ اپنے تمام فرشتے ساتھیوں کو پکارتے ہیں، آؤ آؤ ہلموا الی حاجتکم، ہلموا الی حاجتکم، آؤ آؤ جو تلاش رہے تھے وہ ادھر ہے، جس کو تلاش رہے تھے وہ آج زہر الدین خان بھائی کے گھر میں ہے، آؤ آؤ کہیں اور مت جاؤ. وہ سب آتے ہیں. آنے کے بعد کیا کرتے ہیں، یقفون، وہ محفل کو اپنے نورانی پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، سایہ کر لیتے ہیں، اور وہاں پر محفل کے ختم ہونے تک وہ رہتے ہیں. پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں، پھر بھی ان سے پوچھتا ہے تم لوگ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہتے ہیں پروردگار ہم زمین کے فلاں علاقے سے آ رہے ہیں، وہاں پر تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے. اچھا ذکر کر رہے تھے، تم لوگوں نے ان کو کس حال میں چھوڑا اور یہاں آ گئے؟ کہیں گے پروردگار ہم نے ان کو چھوڑا یحمدونک ویسبحونک، تیری کبریائی، تیری پاکی اور تیری حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. کوئی سبحان اللہ کہہ رہا تھا، کوئی الحمدللہ کہہ رہا تھا، کوئی اللہ اکبر کہہ رہا تھا، کوئی اللہ کو کسی انداز میں یاد کر رہا تھا، کوئی کسی انداز میں یاد کر رہا تھا. اسی حالت میں ہم ان کو چھوڑ کر کے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا جائے میرے فرشتوں کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھا؟ ہل راؤنی، کیا میرے ان بندوں نے مجھ کو دیکھا ہے؟ بولے گے پروردگار تجھے تو کسی نے نہیں دیکھا. اللہ فرماتا کہ فکیف اذا راؤنی، بتاؤ ذرا ان کی حالت کیا ہوگی جب وہ مجھ کو دیکھ لیں گے. اگر وہ مجھے دیکھ لیں تب وہ کیا کریں گے؟ وہ بولتے ہیں کہ فرشتے کہتے ہیں پروردگار پھر وہ تو تیری اور ہم کو سزا کریں گے. جب پھر دیکھیں وہ کر رہے ہیں تو جب تجھ کو دیکھ لیں گے تو ان کی عبادت کا انداز ہی بدل جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو میرے فرشتوں بتاؤ وہ کیا مانگ رہے تھے، وہ کیا یطلبون طلب ہے، کیا طلب کر رہے تھے؟ فرشتے کہیں گے اے پروردگار یطلبون الجنہ، وہ جنت طلب کر رہے تھے. اے اللہ تو مجھے جنت دے دے، ادخلنا الجنت دار القرار، ہمیں ہمیشہ سکون کے ساتھ رہنے والا گھر دے دے، جنت دے دے. اے فرشتوں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ اے پروردگار انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا. تو اللہ کہے گا کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لے تو اور شوق میں اس کو طلب کریں گے، اور زیادہ مانگیں گے. اللہ فرماتا ہے وہ کس چیز سے ڈر رہے تھے؟ یخافون النار، اے میرے پروردگار وہ جہنم سے ڈر رہے تھے. کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ نہیں اے پروردگار انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا. اگر وہ دیکھ لیں تو اے پروردگار وہ اور خوف کھائیں گے، اور ڈریں گے، اور تجھے یاد کریں گے.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں تم لوگ گواہ ہو جاؤ، قد غفرت لہم، میں نے ان سب کو بخش دیا، قد غفرت لہم، میں نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ ایک فرشتہ اس میں سے عرض کرے گا اے میرے پروردگار ان فیہم فلانا الخطاء، اس میں ایک بہت گنہگار پاپی آدمی بھی آ گیا تھا، لم یردہم، وہ ان کی جیسی نیت نہیں رکھتا تھا، وہ نیت نہیں تھا، وہ سننے بھی نہیں آیا تھا، بلکہ وہ آیا تھا لحاجت لہو، اپنی کسی کام سے آیا تھا زہر الدین بھائی سے کچھ کام تھا، کوئی بات چیت کرنی تھی، آیا تھا، میلاد سننے ذکر کرنے نہیں آیا تھا۔ قربان جاؤ اپنے رب کی رحمت پر، فرشتوں کو جواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ سنن ترمذی کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم قوم لا یشقی جلساؤہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ جو بندے میرا ذکر کرتے ہیں سچی نیت سے، اچھے دل سے، ان کے ساتھ اگر کوئی اس ذکر میں بیٹھ جائے، بھلے سے ذکر کی لینے آیا ہو، ہم اس میں بیٹھنے والے کو بھی محروم نہیں کرتے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میری امت کے لوگوں، اذا مررتم بریاض الجنۃ فرتعوا، جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرا کرو تو تھوڑا سا چر لیا کرو۔ چرتے کون ہیں؟ گائے بیل بکری چرتی ہے نا، لیکن میرے آقا اپنی امت کو کہتے ہیں چر لیا کرو۔ کیا چر لیا کرو؟ جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو تو تھوڑا چر لیا کرو۔ اذا مررتم بریاض الجنۃ فرتعوا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو بات ذرا پیچیدہ تھی تو بڑی خوبصورت، لیکن اس کو ذرا لپیٹ دیا گیا تھا۔ تو صحابہ نے پوچھا، اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نا، گفتگو اس لیے موڑ دی جاتی ہے تاکہ سننے والے شوق، ارے کیا کہنا چاہتے ہیں بتاؤ، تو توجہ سے سننے کے لیے وہ بےتاب ہو جاتے ہیں۔ تو بات توجہ سے سنی جائے اس کے لیے کبھی کبھی گفتگو جو ہوتی ہے وہ ذرا لپیٹ دی جاتی ہے۔ جب تم جنت کی کیاریوں، جنت بھی میں نے بتایا، میرے آقا نے خود کہا کہ جنت وہ ہے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل میں اس کا خیال آیا۔ تو جب تم جنت کی کیاری سے گزرو، کب یا رسول اللہ مرنے کے بعد؟ بات سمجھ آتی؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ما ریاض الجنہ، یہ جنت کی کیاری کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا حلق الذکر، ذکر کے حلقے، یہ جیسے بیٹھتے نا گولا بنا کر کے، حلق الذکر، ذکر کے جو حلقے ہیں یہ جنت کی کیاریاں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ومرۃ، اور یہ چرنا کیا ہے؟ کہا قول لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ وہاں بیٹھ کر کے جب کوئی ذکر کی محفل دیکھو، جب کوئی حلقہ بنایا ہوا دیکھو، تو وہاں کبھی بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر کے لا الہ الا اللہ پڑھ لو، سبحان اللہ الحمد للہ پڑھ لو، یہی چرنا ہے۔ اب ذرا سوچو کتنوں پیٹ بھرا ہو، لیکن بکری کبھی چرائے ہوگے تو جانتے ہوگے پورا پیٹ تم لوگوں بھرا ہوا ہے، بکری آ رہی، لیکن جیسے دیکھا کہ کوئی بڑھیا سندر ہرا پودا ہے فوراً منہ میں لگا دیتی ہے۔ تو جیسے وہ بکری پیٹ بھرا ہے پھر بھی وہ منہ لگا دیتی ہے اور دو چار پتیاں منہ میں لگا کے چل دیتی ہے، پیچھے سے آپ ہانک رہے ہوتے ہو، ایسے اے امت محمدیہ تم اللہ کی بندگی کرنے میں اسی بکری کی طرح رہو۔ بھلے سے عشاء کی 17 رکعت پڑھ لیا ہے، لیکن 2 رکعت اور پڑھ لو، 2 رکعت اور پڑھ لو، 1 پارہ پڑھ لیا ہے، 1 رکوع اور پڑھ لو۔ تو یہ ہو گیا اس بکری کی طرح جو کسی بھی ہرے پتے کو دیکھے تو منہ ڈال دیتی ہے۔ ایسے جب تم کسی مسجد کو دیکھو وہاں رک جاؤ اور جا کر کے ایک چھوٹی سی سورت بھی اس میں پڑھ لو۔ تو یہ ہو گیا کہ اے میری امت کے لوگوں، جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو تو تھوڑا سا چر لیا کرو۔ ایک مسئلہ بتا دو، بمبئی میں اس مسئلے کی خاص طور سے ضرورت پیش آتی ہے۔ ہم لوگ تو کبھی کبھی، ویسے ہم لوگ کا تو مزہ رہتا ہے، ہم لوگ مسافر ہوتے ہیں ہے نا، لیکن جب مسافر نہیں آتے تو بہت مشکل ہے۔ نہیں وہ مسافر ہیں، کیا کریں، زندگی سفر میں گزر رہی پوری، کبھی کبھی تو 6 مہینہ سال گزر جاتے ہیں، ہم لوگ کو 2 رکعت کرنا پڑتا ہے، مسافر ہوتے ہیں۔ مسئلہ یہ بتانا میں چاہ رہا تھا کہ بمبئی کی مسجدوں میں عام طور سے آدمی واش روم میں آتے ہیں، لیکن میرے بھائی مسجد میں واش روم اگر ہے
تو احتیاط اور کوشش یہی کیجیے کہ صرف واش روم یوز کرنے کے لیے مسجد میں نہیں جانا چاہیے. اگر گئے تو واش روم سے نکلے جیسے ہاتھ دھلتے ہو پیر دھلتے ہو تھوڑا سا وضو کر لو اور کیا کر کے الم طرح کا ایسا ہی پڑھ کے اندر سے چلے آؤ تو عبادت بھی ہو جائے گی, آپ کا کام بھی ہو جائے گا. لیکن صرف واش روم یوز کرنے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. صحیح نہیں ہے, گنہگار تو نہیں ہوتے لیکن یہ غلط ہے. اچھا جب تم جنت میں کیا رہے ہو تو کر لیا کرو. اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے, اللہ کا ذکر بہت بڑا, اس کا انعام بھی بہت بڑا. اس کا انعام کیا ہے؟ جنت. حضرات محترم, آپ نے وہ ایک لمبی حدیث سماعت کی جو ایک مومن کے دل کو خوشی عطا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنا ذکر کتنا پسند ہے آپ کو پتا ہے؟ ایک چائے پلانے والا, ایک ناشتہ کرانے والا, ایک دن کا کھانا کھلانے والا, ایک جوڑا کپڑا پہنانے والا, کوئی بھی گفٹ دینے والا, ہدیہ کرنے والا, جب بھی ہمارا اس کے سامنا ہوتا ہے سلام ٹھوکتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, اس کے انعام کا ذکر کرتے ہیں. وہ خدا جس نے بغیر مانگے سب کچھ دیا ہے, اس کی نعمتوں کا عالم یہ ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو, کاؤنٹنگ کرنا چاہو, نہیں گن سکتے. آج کاؤنٹنگ کے لیے بڑی بڑی مشینیں آ گئی ہیں, ٹیلی والے اور کیا سب والے کروڑوں اربوں خربوں کا حساب کلک میں کر دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کلک کرنے والا کوئی کیلکولیٹر ہے ہی نہیں. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکتے. ایک بہت بڑی ولی اللہ, جہادیدہ شخصیت, مشہور عالم, صوفی ارشاد کرتے ہیں اپنی کتاب میں, ہر نفسے کی فیرونی نظر ممد حیات وچو بیرومی آیت مفرح ذات. پس در ہر نفس نعمتیں و بر ہر نعمت شکر واجب. وہ سانس جو نیچے جاتی ہے وہ زندگی کو بڑھاتی ہے, اور سانس جب اوپر آتی ہے تو خوشی عطا کرتی ہے. ایک سانس جو نیچے گئی اوپر آئی, کسی ایک سانس میں دو نعمت ہے, اور ہر نعمت پر, ہر سانس پر دو شکر واجب ہے. ایک سانس جو نیچے گئی اس پر شکر, اور جو آئی اوپر شکر. سانس ایک ہی اپ ڈاؤن کیا, اس میں دو شکر ہوا. اب اگر ہم تمام زندگی اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے رہیں تو ان سانسوں کا شکر کب ادا کریں گے جو اپ ڈاؤن کر رہی ہیں؟ نہیں کر سکتے, شکر ادا نہیں کر سکتے. تب کیا کرنا ہے؟ قلیل من عبادی شکور, میرے بندوں میں کم ہی بندے ہیں جو شکر ادا کرنے والے ہیں. تو شکر اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کر دیا ہے. 5 وقت کی نماز پڑھو, رمضان کا روزہ رکھو, پوزیشن ہو تو حج کرو, پوزیشن ہو تو زکات دو. اتنا اگر آدمی کر لینا تو اللہ تعالیٰ کا جو شکر واجبی ہے اس کے ذمے سے وہ باہر آ جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اتنا کرنے کے ساتھ ساتھ جو بھی جائز کام وہ کرتا ہے, ہر جائز کام اس کی عبادت اور شکر میں شمار ہے. یہاں تک کہ اگر کھاتا ہے تو بھی شکر ہے. آپ لوگ جانتے ہیں کہ خالی عالم صاحب کا سونا عبادت ہے, نہیں, عالم صاحب کا سونا تو عبادت ہے ہی ہے, لیکن اگر آپ لوگ بھی شریعت کی پابندی کریں تو انشاءاللہ آپ لوگ کا بھی سونا عبادت ہے. عشاء کی نماز پڑھ کر کے اس لیے سونے کی فجر میں اٹھنا ہے نا, یہ سونا آپ کا بھی عبادت ہے. یہاں تک کہ روزی روٹی کے لیے جو نکلے وہ بھی عبادت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کرم بالائے کرم فرمایا ہے کہ اس کی زندگی کی ایک ایک سانس کو اپنی عبادت میں شمار کر دیا ہے. بس اس کا طریقہ ہے, اسی طریقے سے اس کو ہینڈل کیجیے, زندگی عبادت ہو جائے گی. حضرات محترم, مولانا صاحب قبلہ دعوت برکاتہ العالیہ کے ارشاد کے مطابق میں آپ کو آخرت کی طرف جو کہ زندگی کا مقصد ہے ایک ہلکا سا ایک جائزہ پیش کروں گا, اس امید کے ساتھ کہ جب بھی ہم اس میں غور کریں گے ہمارے لیے سامان ہدایت اس پر رہے گا اور ہمارے قدم انشاءاللہ راستے پر رہیں گے. آپ کو میں بتاؤں اس دنیا کی زندگی کا حاصل کیا ہے. اس دنیا کی زندگی کا حاصل صرف 1 ورڈ میں, 1 سینٹینس میں موجود ہے. میرے آقا نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ. یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے, یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جس کے پاس کھیتی ہے اگر وہ کھیتی نہیں کر رہا ہے تو چاہے ربی کا موسم ہو, چاہے خریف کا موسم ہو, گنا کا موسم ہو,
رائی کا موسم ہو، ارہر ارد کا موسم ہو، غرضے کی کھیتی میں جو بھی فصل ہوتی ہے اس کا موسم ہو، اگر ہمارے پاس 50 بیگھہ کا پلاٹ ہے لیکن وہ پرتی پڑا ہوا ہے، تو جس وقت لوگوں کا گھر غلوں سے بھرا ہوگا اس وقت ہم مارکیٹ میں جا کر کے راشن خرید رہے ہوں گے. لیکن اگر ہم نے بھی اپنے کھیت کی جوتائی کیا، بوائی کیا، روپائی کیا، کھاد پانی دیتے رہے، اس کی کٹائی جھٹائی کرتے رہے، تو ایک وقت آئے گا کہ ہمارے یہاں بھی غلوں کا انبار رہے گا. اس دنیا میں اگر ہم اپنے کھیت کو یوں ہی چھوڑ دیں گے تو ٹائم پر ہم کو غلہ نہیں ملے گا. ایسے ہی اس دنیا کے اندر جب آدمی نیک کام چھوڑ دے گا تو اس دنیا کے بعد جو دوسری والی دنیا ہے، اس دنیا میں وہ ہاتھ سوکھا، فقیر، بھوکا والا معاملہ اس کے ساتھ ہے. میرے آقا نے بہت ہی واضح الفاظ میں فرما دیا، دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں پر جو بوؤ گے وہ وہاں پر کاٹو گے. دنیا کی کھیتی میں دنیا میں بو، دنیا میں کاٹو، اور دنیا میں نہیں بوئے نہیں کاٹے بھیک مانگ کر کے گزارا کر لو. لیکن وہاں پر تو یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہ پھر قیامت کا دن جس دن باپ بیٹے سے، بھائی بھائی سے، اور باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں بہن سے، بیٹے سے، ایک دوسرے سے، جہاں تک کہ جو خاص لفظ میں آیا ہے اپنی بیوی سے آدمی بھاگ رہا ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ، اپنی ماں سے بھاگے گا، وابیہ، اپنے باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ، اپنی بیوی سے بھاگے گا، وبنیہ، اور اپنے بچوں سے بھاگے گا. یعنی اگر بچے کو، بیوی کو، باپ کو، بھائی کو، ماں کو ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، ایک نیکی کی کمی کی بنا پر ان کا جہنم کے لیے ڈگری ہونے والی ہوگی. کہے گا کہ ابا آپ نے دنیا میں ہمارے لیے بہت کچھ کیا، آج ایک نیکی دے دے تاکہ تمہارا بیٹا جنت میں چلا جائے. کہے گا اذهبوا الى غیری، میں خود نیکیوں کا محتاج ہوں. وہ دن اس دن بھیک بھی مانگنے سے نہیں ملے گی. آج جو باپ ہمارا ہماری ہر خواہشیں پوری کرنے کے لیے سر تن من کی باتیں لگا دیتا ہے، کل وہی باپ ہمیں ایک نیکی نہیں دینے والا ہوگا. اس دن اگر کوئی کام آنے والی تو یہ کھیتی جو یہ دنیا، اور دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اس کھیتی میں نمازوں کی روپائی کر دو، روزوں کی کر دو، حج زکات کی کر دو، والباقیات الصالحات، نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں ان کی کثرت کر دو. انشاءاللہ یہ رزق رہے گا اور اس کا فائدہ آپ کو آخرت میں ملے گا. اور وہیں پر اس کا بونس جو ہے، اس کے بونس کے طور پر دنیا کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی. کیونکہ جب آخرت کی فکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو بھی سنوار دیتا ہے. اور یہ دنیا کا سنوارنا یہ بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو دعا مانگنے کا سلیقہ عطا فرمایا وہ کیا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنۃ، اور آخرت کی بھلائی عطا فرما. اور آخرت میں سب سے بڑی بھلائی کیا ہے، وقنا عذاب النار. آخرت میں بڑی بھلائی ہے، لیکن سب سے بڑی بھلائی کیا ہے، جس کو من زحزح عن النار، جو عذاب سے بچا دیا گیا، فقط باز تو وہی اصل میں کامیاب ہے جو آگ سے بچا دیا گیا. حضرات محترم، تو یہ دنیا، اس دنیا میں آنے سے پہلے اور اس دنیا میں آنے کے بعد اور اس دنیا سے جانے کے بعد 3 مرحلہ ہے. دنیا میں آنے سے پہلے، دنیا میں آنے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد. ان مرحلوں میں غور ذرا کیجیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ خدا جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے تاکہ آزمائے تمہیں اور یہ آشکار کر دے کہ تم میں سے بہتر عمل کس کا ہے. موت اور زندگی جو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس زندگی اور موت کے اندر جو حکمت ہے وہ حکمت یہی ہے کہ اس زندگی اور موت کی وجہ سے یہ واضح ہوگا کہ کون اچھا عمل کرنے والا تھا اور کس کا عمل برا تھا. اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جب وہ اذا اراد ان یقول لشیء کن فیکون، تو کسی چیز کے لیے کن کہنا چاہتا ہے، کہا نہیں، کہنا چاہا وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری آپ کی ساری کائنات کی جو گزر چکے، جو ہیں، جو آنے والے ہیں قیامت تک، سب کی روحوں کو ایک پیدا کرا. عالم ارواح
ہمارا بیٹا ہمارے بیٹے کا بیٹا، ہمارا باپ ہمارے باپ کا باپ، باپ کا باپ، آدم علیہ السلام تک چلے جائے، سب کی روحیں ایک دن پیدا ہوئی، جب ہوئی پیدا ہونے کے بعد سلسلہ جب نسل آدم کا شروع ہوا اور روحوں کو انسانی خالق ملنے لگا، اس وقت سے چلتا رہا ہے اور یہ قیامت کی صبح تک چلتا رہے گا۔ یہ ایک دنیا ہے جس کو عالم ارواح کہتے ہیں۔ عالم ارواح میں کب تک کس کو رہنا ہے یہ فکس ہے۔ عالم ارواح میں کس کو کب تک رہنا ہے فکس۔ عالم ارواح سے نکل کر کے باپ کے پشت میں آنا ہے، یہ بھی فکس ہے۔ جب شادی ہوگی بیوی کے پاس جائے گا، پھر اللہ کا جب حکم ہوگا، اس کی مرضی ہوگی، باپ کی پشت سے نکل کر ماں کے پیٹ میں آ جائے گا۔ عالم ارواح میں بہت دن تک رہا۔ بابا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے روح پیدا ہو گئی، اور جب ان کا پتلا بنایا گیا تو اسی پتلے میں روح ڈالی گئی۔ مطلب کیا ہوا کہ پتلا سے پہلے روح موجود، اور پتلا بنا روح ڈالی گئی۔ اب یہ روح کا سسٹم چل رہا ہے، بہت پرانا سسٹم ہے، لیکن وہ ایک وقت آتا ہے کہ اینڈ ہوتا ہے، تو روح کی جو دنیا ہے وہ اینڈ ہوئی۔ اینڈ ہونے کے بعد باپ کے پشت کی دنیا آئی۔ باپ کے پشت میں جب تک ماں کے شکم میں ہم نہیں آتے ہیں، اس وقت تک ایک دنیا ماں کے شکم میں آئے، باپ کے پشت کی زندگی اینڈ ہوتی ہے، وہ دنیا ختم ہوتی ہے۔ ماں کے پیٹ میں آئے، 9 مہینہ تک رہے، 9 مہینہ میں وہ دنیا ختم ہوتی ہے۔ ماں کے پیٹ سے باہر آئے، ماں کے پیٹ سے باہر آئے۔ اب باہر آنے کے بعد اس دنیا سے کب جانا ہے یہ بھی فکس ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ماں کے پیٹ میں تو پتا تھا کہ 9 مہینہ رہنا ہے، باپ کی پشت سے کتنا رہنا تھا وہ فکس نہیں ہے، لیکن وہ بھی کیا ہے، ایک دماغ میں آنے والی چیز ہے۔ پیٹ میں تو بالکل 9 مہینہ وہ فکس ہے، معلوم ہے۔ ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد کب یہ آنکھ بند ہوگی، کب یہ روح آزاد ہوگی، فکس نہیں ہے، ہم کو معلوم نہیں ہے۔ البتہ اس کو بھی ختم ہونا ہے، 60 سال میں، 70 سال میں، 20 سال میں، 50 سال میں، 35 سال میں جب ہو جائے یہ ختم ہونا۔ اس کے بعد جب ہم قبر میں جائیں گے، قبر کی ایک دوسری دنیا ہے، اس دنیا کو بھی ختم ہونا ہے۔ اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد پھر ایک دوسری دنیا آئے گی جس کو حشر کی دنیا کہیں گے، جس میں اولین آخرین سب جمع ہوں گے، اور جمع ہونے کے بعد حساب و کتاب ہوگا۔ اور اس دن کا معاملہ یہ ہے، مقدار 50,000 سنہ، اس دن قیامت کے دن کی جو ٹائمنگ ہوگی، ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر۔ 50 سال نہیں، 50,000، 50,000، 50 سال دنیا کا 50 سال، 50,000 سال، 50,000 سال، 50,000 ایئر، 50 سال دنیا کا، اور وہاں کا ایک دن، لیکن وہ دن بھی ختم ہوگا، وہ دن بھی ختم ہوگا۔ اسی دن میں سوال ہے، جواب ہے، میزان عمل ہے، پلسرات ہے، اور ہم سنی جنتی مسلمانوں کے لیے حوض کوثر ہے، ٹھیک ہے، حوض کوثر ہے، سب کچھ اسی میں ہے، لیکن یہ ٹائم بھی ختم ہوگا۔ ختم ہونے کے بعد ایک ایسی زندگی شروع ہوگی، ایک ایسی دنیا شروع ہوگی جس کو کبھی ختم نہیں ہونا ہے۔ وہ دنیا ہے جنت کی اور جہنم کی، جنت کی اور جہنم۔ آپ نے دیکھا ہر ایک کے لیے کوئی پیمانہ ہے، اس کا کوئی اندازہ ہے، اس کے لیے انتہا ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جس کو اب ختم نہیں ہونا ہے، یعنی جنت اور جہنم کی زندگی۔ یہاں تک کہ جب گنہگار لوگوں کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں ڈال دیا جائے گا، اور اب کوئی ایسا نہیں رہے گا کہ جس کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں لانا ہے، اس وقت جب جہنمی موت کی تمنا کریں گے، اے پروردگار مجھے موت دے دے، تو روحوں کو محنت کی شکل میں لا کر کے وہاں ان کے سامنے ایسی ذبح کر دیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا کہ اب تمہیں موت نہیں آئے گی۔ موت مانگے گا آدمی لیکن موت نہیں ملے گی، اور اس کی کوئی اینڈ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی خاتمہ نہیں۔ اور جنت کا معاملہ، جنت میں جو چلا گیا
جو جنت میں گیا اس کو جنت سے کبھی نکلنا نہیں ہے اور اس کو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. وہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے اس زندگی کا معیار اور اس زندگی کی بیس یہی وہ زندگی ہے جو ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد ہماری آنکھ کے بند ہونے لگے. وہ زندگی اسی پہ ڈپینڈ کرتی ہے. عالم ارواح میں ہم کب تک رہے اس کا حساب ہمیں نہیں دینا ہے. باپ کے پشت میں رہے کب تک ہمیں حساب نہیں دینا ہے. ماں کے پیٹ میں رہے 9 مہینہ ہمیں اس کا حساب نہیں دینا ہے. دنیا میں آئے آنے سے لے کے جانے تک کی جو زندگی اس میں بھی نابالغی کا جو زمانہ ہے 12 سال یا 15 سال یا 17 سال 18 نہیں ہمارے شریعت اسلامیہ میں 18 سال نہیں 12 سال 15 سال 17 سال یہ اقوال ملتے ہیں یعنی ایٹ لیسٹ 17 سال. یہ جو زندگی ہے اس زندگی کا بھی حساب نہیں دینا اور ایک زندگی اور آتی ہے. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا. تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو زندگی کی عمر کی ایک ایسی سچویشن میں ڈال دیا جاتا ہے کہ اب وہ جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتے ہیں. یعنی جو بچہ اپنے بچپن میں تھا اسے نہیں پتا کہ میں ننگا ہوں کہ کپڑا پہنا ہوں, اسے نہیں پتا کہ مجھے پیشاب کہاں کرنا ہے پیخانہ کہاں کرنا ہے, اسے کچھ نہیں پتا تھا. ایسے ایک بوڑھا ہو جاتا ہے اس کا جسم کھلا ہوتا ہے اس کو احساس نہیں ہوتا ہے, اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں کچھ دیکھ نہیں پاتا ہے, منہ میں دانت نہیں ہوتے ہیں وہ کچھ چبا نہیں پاتا ہے. یہ جو زندگی ہوتی ہے اس زندگی کا بھی اللہ کے فضل سے حساب نہیں ہوتا کیونکہ یہ وہ زندگی ہوتی ہے جس میں اب آدمی ایسا معذور ہوا ہے کہ اس کو خود کی کوئی خبر نہیں ہے. تو وہ جو توانائی کی زندگی عقل کی زندگی شعور کی جو زندگی ہے یہی وہ زندگی ہے جس زندگی کو آپ کہو گے کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ. یہی وہ زندگی آخرت کی کہتی ہے. اس زندگی میں جو کرو اسی کے اکارڈنگ اسی کے مطابق جو آگے کی زندگی قبر کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی اسی زندگی کی بہتری سے. اگر یہ زندگی بہتر ہے تو قبر کی زندگی آسان ہوگی, قبر کے سوال و جواب میں آسانی ہوگی. جواب کے بعد ندا ہے کہ نم کا نومت العروس سو جاتی جیسے دلہن سویا کرتی ہے. یہ کب ہوگا؟ جب یہ زندگی اللہ کی اطاعت میں گزرے گی. اللہ کی طرف سے آواز آئے گی ہاتھ سے غیب بتا دے گا ہمارے بندے کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو اس کی قبر میں. جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں, قبر تحت نگاہ جہاں تک نگاہ جائے وہاں تک تمہیں کشاد کی نظر آئے گی. یہ کب ہوگا؟ جب یہ زندگی جس میں ہم اور آپ اپنی سانسیں لے رہے ہیں زندگی جب کامیاب ہے. اور اگر یہ زندگی کامیاب نہیں ہے تو روح نکلنے کے وقت سے ہی مصیبتیں شروع ہو جاتی ہیں. جب زندگی پاکیزہ گزرتی ہے تو فرمایا جاتا ہے کہ اس کی روح ایسے نکلتی جیسے دودھ پیتا بچہ پیتے پیتے سو جاتا ہے اور ماں اس کے منہ سے اپنی چھاتی کو نکال لیتی ہے. یہ کب ہوگا؟ جب زندگی اللہ کی اطاعت میں ہوگی. اگر زندگی اطاعت میں نہیں ہے تو روح بڑی شدت سے نکالی جاتی ہے. نکالنے کے بعد کاٹ کے ٹکڑے میں اس کو لپیٹا جاتا ہے. کبھی بغیر بنیان کے وہ پرانے زمانے والا کمبل اوڑھ کر کے دیکھو. آج تو بہت سافٹ بلینکٹ وغیرہ سب آتا ہے کیا کیا ہے, لیکن ذرا سوچئے وہ کمبل جو چبھتا تھا اس کو اوڑھ کے دیکھو. یہ اتنا سخت یہ چمڑا یہ کھال جب اس پر وہ چبھتا ہے تو جب ٹانٹ میں روح کو لپیٹا جائے گا. روح جو اتنی لطیف ہوتی ہے جو اتنی نازک ہوتی ہے تکلیف کا اندازہ لگائیے. قبر دونوں دیواریں برابر ہو جاتی ہیں, گھٹن محسوس ہوتی ہے. اس کے بعد یہ زندگی ختم ہوگی. میدان محشر میں بھی آسانیاں ملیں گی. جبکہ لوگ پسینوں میں ڈبکیاں لگا رہے ہیں, جبکہ لوگ نفسی کے عالم میں ہوں گے اس وقت آسانی ہوگی. اسی زندگی کے بیس پر نام اعمال نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا, گناہوں کا پلہ جو ہوگا وہ ہلکا ہو جائے گا. کب؟ اسی زندگی کی بیس پر. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن. اے میرے امت کے لوگوں 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانا. 5 چیزوں سے پہلے
5 چیزوں کو غنیمت جانو. میرے آقا فرماتے ہیں وہ 5 چیزیں کیا ہیں سنو. صحت کا، اپنی صحت کو غنیمت جانو. قبل سقم کا، اپنی بیماری سے پہلے، اپنی بیماری سے پہلے اپنی صحت جب ہے تمہارے پاس، صحت، اس صحت کے زمانے میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہو، کیونکہ جب بیماری آ جاتی ہے تو آدمی چاہ کر کے بھی نہیں کر پاتا. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اور جب غنیمت جانو گے تو اس کو ضائع نہیں ہونے دو گے، اس کی حفاظت کرو گے اور اس کو کام میں لاؤ گے. شباب کا قبل حرم، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. جوانی نہیں ہے، اس جوانی میں اللہ کی عبادت کر ڈالو، کیونکہ یہ جوانی کی چلی جائے گی، بڑھاپا آئے گا تو بڑھاپے میں آدمی چاہتا ہے کہ میں نماز پڑھوں لیکن جھک نہیں پاتا. بڑھاپے میں آدمی چاہتا ہے کہ میں ریاضت کروں لیکن نہیں کر پاتا. کر عبادت جوانی میں کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بن پڑتی نہیں. ریاضت کے یہی دن ہے، جو کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جمع تم ہو. ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت. عبادت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں ہمت نہیں ہوتی ہے. جو کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جمع تم ہو. جوانی میرے آقا فرماتے ہیں کہ شباب کا قبل حرم کا، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. جوانی میں کام کر لو تاکہ بڑھاپے میں تمہیں افسوس نہ ہو، کیونکہ اس وقت کر نہیں پاؤ گے. اب اگر جوانی بھی ایسے گزر گئی تو افسوس ہوگا آج وہ کام نہیں کیا جو آج کے دن کام آتا. تو اس آہ کا نالا بھرنے سے کام نہیں چلے گا. 2 چیزیں ہوں گی. تیسری چیز میرے آقا فرماتے ہیں غنا کا قبل فقر کا، اپنے مالداری کو غنیمت جانو، مفلسی اور غریبی سے پہلے. آپ ذرا بتائیے اس دنیا میں آپ نے زیادہ نہیں سی بمبئی میں جو آپ کا تجربہ ہے 20 سال کا، 50 سال کا، 30 سال کا، اس تجربے میں آپ بتائیے کتنے کروڑ پتی تھے جو فٹ پاتھ پر آ گئے، جتنے ارب پتی تھے جو آج محتاج ہو گئے، کتنے کنگال تھے جو وہ ارب پتی ہو گئے. یہ دنیا بدلتی رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جب تمہیں مالداری دے، وسعت دے، طاقت دے، اس وقت تم اسے نیک کاموں میں خرچ کر جاؤ. اس سے کیا ہے اپنی آخرت بنا کر کے چلے جاؤ. پتا چلا کہ ہم 20 سال تک اتنے امیر رہے کہ ہماری دولت کی کوئی گنتی اور شمار نہیں، اور 20 سال کے بعد کوئی ایسا حادثہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہر مومن کو اسے محفوظ رکھے. لیکن یہ بات سوچنے کی بھی ہے، دیکھنے میں بھی یہ چیز آتی ہے. تو اب کیا ہوگا، آدمی سوچ کر کے بھی اس وقت کچھ نہ کر پائے گا. میرے آقا فرماتے ہیں غنا کا قبل فقر کا، اپنی مالداری کو اپنی غریبی اور اپنی مفلسی آنے سے پہلے غنیمت جانو اور اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنی آخرت کو بنا لو. اور میرے آقا فرماتے ہیں فراغ کا قبل شغل کا، اپنے خالی ٹائم کو بزی ہونے سے پہلے، مصروف اور بیسٹ ہونے سے پہلے بہتر جانا. یہ بہت بڑی چیز ہے بھائی. ابھی آپ کبھی کسی آفس میں آپ کو جانا ہو کوئی ڈیل کرنے کے لیے، ابھی نوٹنی ہے، 20 منٹ کے بعد آپ کو جانا ہے. 20 منٹ کی زندگی یوں ہی ضائع مت کر دیتے وہاں پہ بیٹھ کر کے. کچھ نہیں تو یہ انگلیاں ہیں نا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کرتے رہیے، الحمدللہ پڑھتے رہیے. 20 منٹ تک بیٹھ کر کے لائن لگا کر کے یا ویٹ کر کے 20 منٹ کی سانسوں کو ضائع مت کیجیے. فراغ کا قبل شغل کا، اپنے خالی وقت کو بزی ہونے سے پہلے، مصروف اور مشغول ہونے سے پہلے بہتر جانو. کیونکہ ایک وقت آتا ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا. بہت مشہور واقعہ ہے. ایک صحابی تھے، انہوں نے آگے کے عرض کیا رسول اللہ میں بڑا غریب ہوں، آپ مجھے مالداری کی دعا کر کے. میرے آقا نے ان کو واپس کر دیا کہ غریبی تیرے لیے بہتر ہے. پھر کچھ دنوں کے بعد آئے، آپ نے ٹال دیا، لیکن جب ان کو اصرار ہوا
تو میرے آقا نے ان کے لیے برکت کی دعا کر دی. جب برکت کی دعا میرے آقا نے فرمائی, بکریوں میں ان کی اتنی برکت ہوئی کہ مدینہ شریف کے اندر ان کی بکریاں نہیں سماتی تھی. اب انہیں لے کر کے وہ دور چلے گئے, جنگل میں باڑا بنا لیا. اب وہاں سے مسجد نبوی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کی سعادت کچھ دنوں تک کوشش کر کے آتے رہے. ایک وقت آیا کہ جماعتیں ان کی چھوٹنے لگی. ایک وقت آیا کہ وہ جمعہ کو آنے لگے. ان کا واقعہ بہت لمبا واقعہ ہے, کبھی امام صاحب سے آپ سن لیجیے گا, میں اس کو نہیں بتاؤں گا. میں یہ بھی بتانا چاہتا تھا کہ ایک وقت آتا ہے کہ آدمی اتنا بزی ہو جاتا ہے کہ اس کو ٹائم نہیں ملتا ہے. تو جب ٹائم ہے تو اس ٹائم کی قدر کرو, اور اس ٹائم کے قدر میں اپنے آخرت کی فکر کرو, اور اللہ رب العزت سے بیکاری اور وقت کی بربادی سے پناہ پاؤ. 4 چیزیں ہوں گی. 5ویں چیز, حیات کا قبل موت کا, اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو, کیونکہ یہ سانسوں کی مالا کب ٹوٹ جائے کچھ پتا نہیں. تو جب تک زندگی ہے اس زندگی کی قدر کرو. یہ سوچ کے سو کہ سو رہے ہیں, پتا نہیں کل اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے. لاؤ استغفر اللہ پڑھ لیں, کلمہ پڑھ کے سو, توبہ گناہوں سے کر کے سو, بھائیوں کو معاف کر کے سو, حقوق ادا کر کے سو, کیونکہ زندگی کا کوئی سہارا نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو اسی لیے ایک معمہ بنا دیا ہے تاکہ میرے بندے ہمیشہ اپنی آخرت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں. کیونکہ اگر پتا ہو جائے نا کہ تم کو 2050 میں مرنا ہے تو 2049 تک آدمی بے فکر رہے گا, لیکن کب مرنا ہے پتا نہیں. اسی لیے تاکہ آدمی ہمیشہ اس کے لیے آمادہ رہے. حیات کا قبل موت کا, اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو. یہ زندگی جب ایک بار مل گئی اور ختم ہو گئی تو دوبارہ ملتی نہیں ہے. وہاں کہیں گے یا لیتنا نرد, ایک کاش ہمیں واپس بھیج دیا جائے دنیا میں. لیکن حل الی مرد من سبیل, کیا لوٹنے کا کوئی راستہ ہے؟ یہ قرآن کہتا ہے. کہیں گے رب ارجعونی, اے میرے پروردگار مجھے بھیج دے دنیا میں واپس, لعلی اعمل صالحا, تاکہ میں وہاں جا کر کے نیک کام پھر سے کروں. کلا, ہرگز نہیں, انہا کلمۃ هو قائلها, یہ ایک بات ہے جو وہ کہنے والا ہے, اس بات کا کوئی اثر نہیں ہونے والا ہے. جب گیا تو گیا, دنیا میں واپس نہیں آنا. کہے گا لولا اخرتنی الی اجل فاصدق واکن من الصالحین, اے پروردگار مجھے تو نے کچھ اور مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں صدقہ کر کے نیکوں میں سے ہو جاتا. لیکن وہاں پر ان سب تمناؤں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ابھی آخرت کو سامنے رکھیے. دنیا کمائیے لیکن اس دنیا کو آخرت کا ذریعہ بنائیے. اور دنیا کو کمانے کے لیے اسلام نے ہمیں ترغیب دی ہے. زکوٰۃ اللہ نے فرض کیا ہے, تو جب نہیں کماؤ گے تو نکالو گے کہاں. حج فرض ہے, جب کماؤ گے تو 5 لاکھ روپیہ کہاں سے آئے گا. اور اکیلے جانا نہیں چاہتے, کہتے کہ ہم جائیں گے تو میری عورت کیوں نہ جائے. حاجی صاحب رہیں گے, حج نہیں رہیں گے تو نہیں کام چلے گا. تو 10 لاکھ کی ضرورت ہے. اماں ابا کا حیات ہے, ایک بیٹے کی غیرت کو گوارا نہیں کہ میں خود چلا جاؤں, میرے ماں باپ نہ جائیں. اماں ابا کو بھی لے کے جانا ہے. اگر اماں ابا کو اور اپنا میاں بیوی کو حج کرنا تو ویسے 30 لاکھ چاہیے. کماؤ 40 لاکھ کماؤ, کیونکہ جانتے ہو 30 لاکھ نہیں. حج کی فرض ہونے کی کیا شرط ہے؟ اتنا روپیہ چھوڑ کر کے جاؤ کہ تمہارے آنے تک تمہارے بچے کھائیں کہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو. تو اپنا 4-5 لاکھ لگا کے گئے تو 2-2.5 لاکھ تو گھر سے چھوڑ کے جانا پڑے گا نا. کماؤ تاکہ زکات دو, کماؤ تاکہ صدقہ فطر دو, کماؤ تاکہ مسجدیں بناؤ, کماؤ تاکہ مدرسے بناؤ, کماؤ تاکہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا کھانے پینے کا انتظام کرو. ایک صحابی رسول ہیں, میرے آقا فرماتے ہیں ان کی اوپر پر قمیص جو تھی ذرا پھٹی تھی, ان کی شان کے مطابق نہیں تو کہا کیا تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ یا رسول اللہ, اللہ نے ہمیں بہت کچھ عطا کیا ہے. فل یورا علیہ, اے میرے صحابی اس کا اثر تمہارے اوپر دکھنا چاہیے. پہنو لیلن, پہنو ریشم مت پہنو, لیلن پہنو, ٹھیک ہے, اچھے سوٹ بوٹ میں رہو. اسلام منع نہیں کرتا ہے. میرے آقا کے ایک صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ مجھے بہت اچھا پہننا پسند ہے, مجھے بہت اچھا لباس پسند ہے, مجھے بہت اچھا کھانا پسند ہے, کیا یہ تکبر ہے؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں, تکبر یہ نہیں ہے. الکبر ان بطر الحق, تکبر یہ ہے کہ آدمی حق بات کا انکار کرے. یہ بڑا ہے
ان کی بڑائی کو نہ ماننا یہ تکبر ہے. یہ نیک ہے، ان کو نیک نہ ماننا یہ تکبر ہے. ہماری بات اوپر رہے یہ تکبر ہے. اچھا کھانا، اچھا پینا، پہننا، اپنے بچوں کو کھلانا پلانا یہ تکبر نہیں ہے، بلکہ میرے آقا تو فرماتی کہ ولی نفس کا علیہ کا حق، تیرے نفس کا تیرے اوپر حق ہے. بولے تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے، سب کا حق تمہارے اوپر ہے، ادا کرو. آپ کو پتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں حتی اللقمۃ التي تجعل في فم زوجك لك صدقۃ، وہ لقمہ، وہ کھانے کا نوالا جو تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھتے ہو، قربان جاؤ میرے آقا کی اس جملے پر. محبت کا انداز دیکھو. فرماتے ہیں کہ وہ لقمہ جو تم اپنے بیوی کے منہ میں رکھتے ہو. اب اگر کوئی بیچارہ اپنی بیوی کو اسے کھلا دیتے ہو سمجھتے کہ زن خرید ہو گیا، نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے جو امہات المومنین ہیں ان سے محبت کر کے دکھا دیا کہ تم اپنی بیویوں سے محبت کیسے کرنا ہے. جہاں سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لقمہ اٹھاتی تھی وہیں سے میرے آقا لقمہ اٹھاتے تھے تاکہ یہ نہ ہو کہ میرا جوٹا بڑھا رہے ہیں. لوٹے میں جس جگہ سے منہ لگا کر کے پیتی تھی میرے آقا اسی جگہ منہ لگا کر کے پیتے تھے ان کو خوش کرنے کے لیے. تو اپنی اہل و عیال پر بھی جو آدمی خرچ کرتا ہے یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. یہ بھی کیا ہے؟ ثواب کا کام ہے. یہ نہیں کہ آپ ذمہ داری ادا کرو، ذمہ داری تو ادا کر ہی رہے ہو، ساتھ میں بھی ثواب ہے. بس طریقہ بدل دو. میں نے کہا نا کہ شریعت کے دائرے میں آ جاؤ، ایک فریم ہے، اسی فریم میں آ جاؤ. اس میں آنے کے بعد سو گے نا وہ بھی عبادت ہے، آرام کرو گے وہ بھی عبادت ہے، کام کرو گے وہ بھی عبادت ہے. ارے میرے آقا فرماتے ہیں کہ التاجر الامین معی پھر جنت، امانت داری کے ساتھ تجارت کرنے والا بندہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. ایک روایت میں اپنے ماجہ کی ہے مال انبیاء و شہداء، نبیوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا. تو تجارت، روزی روٹی یہ کیا ہے؟ آدمی کے اوپر فرض بھی ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں کمائے گا تو اپنے بچوں کو کھلائے گا کیا؟ پرورش کرنا یہ فرض ہے. پروردگار عالم ہم کو ہماری اس دنیا کو حسین بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دنیا سے ہماری آخرت کو بہتر بنائے اور اپنے آقا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ باتیں میں نے عرض کی اس پر خود مجھے اور ہمارے تمام بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنی رضا میں زندگی اور اپنی رضا میں موت عطا فرمائے. انشاءاللہ کبھی موقع ملا ملاقاتیں ہوئی تو باتیں ہوں گی. اسی پر میں بس کرتا ہوں، میں سفر پر مجھے نکلنا ہے اور ہو سکتا ہے آپ لوگ کو بھی دیری ہو رہی ہو. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام.